علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو بیچ دیا ہے، دھوکہ دے دیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو للکارتے رہے، آئی جی اسلام آباد کے بارے میں کہتے رہے کہ آئی جی اسلام آباد میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کے پی ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے اس کو سیل کر دیا گیا۔ ابھی بھی اسلام آباد پولیس جگہ جگہ گھوم رہی ہے، رینجرز گھوم رہی ہے، جہاں بھی تحریک انصاف کا کوئی بھی ورکر انہیں نظر آ رہا ہے وہ اس کو گرفتار کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی خواتین تھی، کارکن تھے، ان کے چہروں پہ سفید کپڑا ڈال کے آج پیش کیا گیا۔ سب سے اہم بات جو عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں کہی ہے، عمران ریاض نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو مکروہ چہرے ہیں ان پر وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ تحریک انصاف اس وقت بیک فٹ پر آ چکی ہے، جو کہ کل پرسوں تک تحریک انصاف فرنٹ فٹ پہ تھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اگر ڈیل ہو گئی ہے تو علی امین گنڈاپور اپنے جو سی ایم شپ ہے اس کے اوپر برقرار رہیں گے۔ یہ ثبوت ہوگا اس کا کہ عمران خان کی ڈیل ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام حذیفہ شاہ سوار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ کورٹ رپورٹر شاہد حق نواز صاحب موجود ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے مکمل کوریج دی ہے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کو، اور پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے حوالے سے ان کے پاس تمام تر نالج ہے۔ یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور وہاں سے چلے ہیں کے پی کے سے، بڑی مشینری اپنے ساتھ لے کر اور بڑی طاقت کے ساتھ وہ چلتے آ رہے تھے، ہر رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم کر کے عبور کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو جب وہ نزدیک اسلام آباد کے پہنچے تو وہاں سے ایک دم غائب ہو گئے۔ غائب ہو کے سننے میں آیا کہ ڈی چوک پہنچے ہیں، اس کے بعد وہ کے پی کے ہاؤس چلے گئے، وہاں سے وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے کہاں نہیں نکلے۔ لیکن یہ بتائیں کہ اب حالات چونکہ کافی خراب ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کا مستقبل آگے سمجھ نہیں آ رہی کیسا ہے، اور عمران خان علی امین کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو بیچ دیا ہے، دھوکہ دے دیا ہے؟ کیا اس کے اندر حقیقت ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، کل سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ 30 گھنٹے 4 کروڑ آبادی کے وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈاپور، وہ لاپتہ رہے۔ تمام تر نظریں علی امین گنڈاپور پر تھیں، عوام کی بڑی تعداد ان کا انتظار کرتی رہی، اور ہوا یوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے کے پی کے ہاؤس چلے گئے اور اس کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہاں پر رینجرز اور اسلام آباد پولیس نے دھاوا بولا، توڑ پھوڑ بھی کی، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ علی امین گنڈاپور کسی کی تحویل میں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رات گئے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کے پی کے کی اسمبلی سے نمودار ہوتے ہیں، وہاں پر سیشن جاری تھا، اور وہاں پر انہوں نے تقریباً 26 سے 28 منٹ انہوں نے ایک تقریر کی، اور بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، اور اس تقریر کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، اور بظاہر ان کی تقریر سے ایسا نظر آ رہا تھا کہ کوئی ربط نہیں ہے، کہ یار ان کی تقریر میں کوئی سر ہو کوئی پیر ہو، ایسا کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک فرضی کہانی سنائی کہ جناب والا میں کے پی کے ہاؤس میں تھا، وہاں پر جب ہمیں پتہ چلا کہ رینجرز اور پولیس نے دھاوا بول دیا ہے، توڑ پھوڑ کر رہی ہے، فائرنگ کر رہی ہے، اور میں جناب والا اوپر جا کے کمرے میں جا کے چھپ گیا، اور وہاں سے پھر میں نکلا اور ٹریل 5 سے ہوتا ہوا میں 12 اضلاع کراس کر کے بڑی مشکل سے میں کے پی کے ہاؤس پہنچا۔ میری جیب میں پیسے نہیں تھے، اور بار بار اپنی تقریر میں وہ آئی جی اسلام آباد کو للکارتے رہے، آئی جی اسلام آباد کے بارے میں کہتے رہے کہ آئی جی اسلام آباد میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم نے جو توڑ پھوڑ کی ہے، تم نے ہمارا اسلحہ چھینا ہے، تم نے میری سرکاری گاڑیوں کو چھینا ہے، سرکاری گاڑیوں کو توڑا ہے، تو میں اس کا حساب کتاب لوں گا۔ تو بظاہر انہوں نے ایک بڑی ہی فرضی کہانی سنائی، جس پر کسی بھی جو صاحب شعور شخص ہے اس کو یقین نہیں آ رہا۔ ایون کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان میں ایک شدید غصہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ان کی جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ اب ہم اچھے فیصلوں کا انتظار کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ اب اچھے فیصلے آئیں گے۔ آج بڑے ہی اچھے فیصلے آ رہے ہیں ان کی اس تقریر کے بعد۔ پہلا فیصلہ یہ آیا ہے، اچھا فیصلہ، جو کہ تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہے، کہ سی ایم کے پی ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور نہ صرف اس کو سیل کر دیا گیا ہے بلکہ وہاں پر جو سی ڈی اے کے لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے، وہاں پر وہ ایک بینر لگا کے چلے گئے۔ دوسری سب سے اہم خبر یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر کریک ڈاؤن مزید سخت ہو گیا ہے، مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی اسلام آباد پولیس جگہ جگہ گھوم رہی ہے، رینجرز گھوم رہی ہے، جہاں بھی تحریک انصاف کا کوئی بھی ورکر انہیں نظر آ رہا ہے وہ اس کو گرفتار کر رہے ہیں۔ اور تیسری سب سے اہم خبر آج کی یہ ہوئی ہے، جو کہ ان کے لحاظ سے اچھا فیصلہ ہو رہا ہے، علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا ہے، اور ان کو آج جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا، ان سے زیادہ دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی خواتین تھی، کارکن تھے، ان کے چہروں پہ سفید کپڑا ڈال کے آج پیش کیا گیا۔ ان کو بھی اب 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے، اور اسد قیصر صاحب کے جو بھائی ہیں ان کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو چکا ہے۔ اور بظاہر سب سے اہم بات جو عمران ریاض نے اپنے ویلاگ میں کہی ہے، عمران ریاض نے کہا ہے کہ میری علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی ہے،
اور علی امین گنڈاپور سے ملاقات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کچھ باتیں چھپا رہے ہیں اور پاکستان کے جو مکروہ چہرے ہیں ان پر وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ علی امین گنڈاپور نے جن لوگوں کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کی, اب وہی لوگ جو ہیں ان کے سروں پر چڑھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہ صرف اٹھا رہے ہیں, ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. اور جو قیامت تحریک انصاف کے کارکنان پر ڈھائی گئی ہے حوالات کے اندر, اور آج خواتین بھی آئیں کچھ اس طرح کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈنڈے مارے گئے ہیں, ورکرز پر تشدد کیا گیا ہے, اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو ریاست ہے وہ اس وقت بے رحم ہو چکی ہے اور تحریک انصاف کے لیے مزید مشکل ٹائم لے کے آ رہی ہے. اور آپ کا جو سوال ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کیا تحریک انصاف کی پیٹھ میں یا عمران خان کی پیٹھ پہ چھرا کھونپا ہے, تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گول مول کر رہے ہیں. جب آپ ایک اتنے بڑے جرمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہزاروں گاڑیاں ہیں, آپ 26 نمبر پہ اسٹرک ہیں, ہم یہی گمان کر رہے تھے کہ 3-4 گھنٹے مزید علی امین گنڈاپور کو لگیں گے کہ وہ ڈی چوک پہنچیں گے, اور ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور اپنی چند گاڑیوں کے ساتھ کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے. تو پہلا سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ آپ نے اپنے اس لشکر کے ساتھ یا آپ اپنے اس کاروان کے ساتھ اس کو کیوں چھوڑا؟ جو لوگ ربڑ کی گولیاں کھاتے رہے, شیلنگ برداشت کرتے رہے اتنے گھنٹے, آپ نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے آپ کے پی کے ہاؤس چلے گئے. اگر آپ کی کہانی کو, اگر آپ کی اس فرضی سٹوری کو اس پہ یقین کر بھی لیا جائے, آپ کہتے ہیں کہ میں کے پی کے ہاؤس سے بڑی مشکل سے نکلا, وہاں سے میں ایک ڈگی میں بیٹھ گیا اور وہاں سے میں ٹریل 5 پہ چلا گیا, تو آپ 12 اضلاع پھر کے پی کے ہاؤس کیوں گئے؟ آپ یہاں پہ آتے, آپ کے لوگ یہاں پر موجود تھے, آپ نے وہ قافلہ کیوں جوائن نہیں کیا؟ آپ نے پروٹیسٹ کو مزید کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا علی امین گنڈاپور کو جواب دینا پڑے گا, اور تمام تر نظریں ابھی بھی علی امین گنڈاپور پر جڑی ہوئی ہیں. اور آج دوسری سب سے اہم خبر یہ ہوئی ہے کہ وکلا کنونشن ہوا ہے, تمام تر وکلا وہاں پر موجود تھے, اور بظاہر وکلا اس وقت ہمیں رجسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو وکلا کی تقریریں تھیں, جس میں سب سے بڑی اور اہم تقریر حامد خان صاحب کی تھی, حامد خان نے بڑی سخت تقریر کی ہے. حامد خان نے کہا ہے کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے عمران خان سے مخالفت کی, میں تمہارے لیے, عمران خان مجھ سے ناراض ہو گیا جب ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بکاؤ مال نکلے گا. اس نے پاکستان کی عدلیہ کو روند کے رکھ دیا ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اپنی عمر بڑھانے کے لیے, ایک آئینی عدالت کے سربراہ بننے کے لیے. تو مجھے افسوس ہے کہ میں نے قاضی فائز عیسیٰ کا کیوں ساتھ دیا ہے, اور بڑا لڑکارا آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے قاضی فائز عیسیٰ کو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے, لیکن اس وقت تحریک انصاف کے لیے مزید مشکلات ہیں. تحریک انصاف اس وقت بیک فٹ پر آ چکی ہے, جو کہ کل پرسوں تک تحریک انصاف فرنٹ فٹ پہ تھی, ایک بہت بڑا پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی. اور علی امین گنڈاپور کے اس ایکٹ کے بعد تحریک انصاف کے لیے مزید سپیس ملنا بہت مشکل ہے. جو سب سے اہم چیز میں بھول گیا ہوں اپنے اس ویلاگ میں, وہ یہ ہے کہ آج سب سے اہم چیز یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. آج عمران خان کی سماعت ہونی تھی کیس کی, وہ بھی 19 اکتوبر تک سماعت ملتوی ہو چکی ہے. اور ہم نے بظاہر پہلی بھی سماعتیں دیکھی, 2-3 4 5 گھنٹے لگاتار سماعتیں ہوتی رہیں اور بڑی جلد بازی میں فیصلہ سنائے گا. لیکن آج ہوا یوں ہے کہ 19 اکتوبر تک عمران خان کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے, اور تمام تر ملاقاتوں پہ عمران خان سے پابندی لگا دی گئی ہے. اور آج یہی سارے گمان کر رہے تھے کہ جیل سے, اڈیالہ جیل سے بانی تحریک انصاف عمران خان کا کیا موقف آتا ہے, کیا وہ علی امین گنڈاپور کی اس فرضی کہانی پر یقین رکھیں گے یا ان کے حوالے سے کیا وہ سٹینڈ لیتے ہیں. لیکن آج تمام تر ملاقاتوں پر پابندی لگنے کے باعث وکلا ان سے ملاقات نہیں کر سکے, باقی لوگ ان سے ملاقات نہیں کر سکیں گے. اسی نوعیت کا میرا سوال ہے, عمران خان علی امین گنڈاپور نے جو یہ سارا بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی اگر ڈیل ہو گئی ہے تو علی امین گنڈاپور اپنے جو سی ایم شپ ہے اس کے اوپر برقرار رہیں گے. یہ ثبوت ہوگا اس کا کہ عمران خان کی ڈیل ہو چکی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی ڈیل ہوئی ہے یا علی امین گنڈاپور عمران خان ملے ہوئے ہیں آپس کے اندر؟ تو اس قسم کے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں, کیا ہے اس کے؟ دیکھیں, اگر ڈیل ہوئی بھی ہوتی, اگر یہ والا جو آرگومنٹ ہے مان لیا جائے کہ علی امین گنڈاپور نے سب کچھ عمران خان کی مشاورت سے کیا اور عمران خان کی مشاورت سے ہی وہ واپس کے پی کے ہاؤس گئے ہیں, اور اگر ڈیل ہو گئی ہے تو ڈیل میں کچھ TORs طے ہوتے ہیں, دونوں اطراف سے مل بیٹھ کے کچھ چیزیں باتیں طے ہوتی ہیں. اگر طے ہوئی ہوتی تو وہ اپنے کارکنان کو اس طرح سے خالی چھوڑ کے نہ جاتے, اور شاید عمران خان باہر بھی آ جاتے. عمران خان تو چلو باہر جب بھی آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ پہلے ان کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی, اگر ڈیل ہوئی ہے کہ ہمارے جتنے بھی کارکنان گرفتار ہیں ان پر
मुकदमात बनाए बगैर उनको रिहा किया जाए। तो अभी कारकुनान तो रिहा नहीं हो रहे बल्कि क्रैकडाउन मजीद सख्त हो गया है। ये कैसी डील है कि आपने अपना सीएम जो केपी हाउस का है, केपी हाउस है, उसको भी सील करवा दिया, आपके कारकुनान पर भी लाठी चार्ज हो रहा है, आपके कारकुनान को अदालतों में पेश किया जा रहा है, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, आपकी आधी लीडरशिप गायब है। तो डील वाला सवाल मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई मामला हुआ है। बहुत शुक्रिया जी, शाहिद हक नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।